بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج آپ سے میں چند چیزیں شیئر کروں گی جو پی پی ایس سی کی سیٹس آ رہی ہیں اس کی پریپریشن سے ریلیٹڈ ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کی تیاری کریں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے۔ اس کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تیاری کرنی کیسے ہے، یعنی کون سا سلیبس آپ لوگوں نے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے، کون سے سلیبس کی۔ آپ جس بھی سبجیکٹ کے ہیں، آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، ایم اے اسلامیات ہے یا ایم ایس سی آپ نے کی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں، تو آپ ایم اے کا سلیبس لے لیں، ایم ایس سی کا سلیبس لے لیں، کسی بھی یونیورسٹی کا، آئی یو بی کا ہے، پنجاب یونیورسٹی کا ہے، جو بھی یونیورسٹی کا سلیبس آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو مکمل تیار کریں۔ یعنی جتنی کتابیں ہیں اس کی، اگر اس کے 10 مضمون ہیں، اگر اس کے 12 ہیں، ان سب کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، بلکہ بک کو نوٹ بک بنا لیں، اس کے اوپر حاشیہ بنائیں اور اس کے نوٹس بنائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں ہائی لائٹر کے ساتھ، اس طرح سے کریں کہ امتحان میں سرسری سی نظر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے، پوری کتاب کی ایک سمری ٹائپ آپ لکھ لیں اور آپ کے ذہن میں فوراً سے آ جائے کہ میں نے یہ چیز پڑھی تھی، یہ ڈیٹس وہاں پہ میں نے دیکھی تھی، مکمل اس کی آپ کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے بعد ایم اے کے سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جس یونیورسٹی کا آپ نے ایم اے کا سلیبس آپ نے پڑھا ہے اس سے ہٹ کے دوسری یونیورسٹی، جیسے اگر آپ نے آئی یو بی کا سلیبس تیار کیا ہے تو پنجاب یونیورسٹی کی جو 2 گائیڈ بکس ملتی ہیں، یعنی پارٹ 1 کے لیے ملتی ہے ایک گائیڈ بک اور ایک پارٹ 2 کے لیے ملتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ اس کو تیار کرنے کے بعد پھر ایف اے اور بی اے کے اندر اگر آپ کا یعنی جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں جیسے اردو ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، انگلش ہے، ان کی کمپلسری سبجیکٹ کی کتابوں کو تیار کریں، الیکٹیو سبجیکٹ کی جو کتابیں ہیں ان کو تیار کریں۔ 80 مارکس تو آپ کے سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، اس میں نیگیٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے، باقی جو 20 مارکس ہیں وہ ہوتے ہیں جنرل نالج کے۔ چلیں اگر جنرل نالج آپ کا نہیں بھی اچھا تو سبجیکٹ پہ آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے۔ 80 جو نمبر ہیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اس میں کوئی بھی ایم سی کیوز ایسا نہ ہو جو آپ کو نہ آتا ہو، اس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اس طریقے سے تیاری نہیں کرنی کہ بس ہم پاس ہو جائیں، پاس ہونا مقصد نہیں ہے، کمپیٹ کرنا ہے آپ نے اتنے سارے لوگوں کو۔ اگر آپ پاس ہو جائیں گے تو اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یعنی کریم ٹائپ، وہ دودھ سے جیسے ہم ملائی کو اتار لیتے ہیں نا، اس طرح ہی پی پی ایس سی والے دودھ سے ملائی کو اتار کے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو مارکیٹ میں بکس آئی ہوئی ہیں ایم سی کیوز والی ہیں یا شارٹ کوسچن والی ہیں، ان کو بھی آپ نے ٹچ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے سلیبس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ کے پیپر سے 1 ہفتہ پہلے آپ کے سارے سلیبس اور آپ کی وہ گائیڈ بکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ 3 یا 4 بکس ایم سی کیوز کی لے لیں، صرف اس لیے کہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی وہاں سے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس حد تک آپ کی تیاری ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے پیپر بنے گا۔ پاس پیپرز کو بھی بعد میں اٹھائیں، بعد میں دیکھیں اور ان کو سولو کریں، اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی آپ کی پریکٹس ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاس پیپر اٹھا کے پی پی ایس سی والے آپ کو دے دیں گے کہ یہ لیں آپ سولو کر لیں، یہ ایف اے یا بی اے کا پیپر نہیں ہے، یہ مائنڈ میں رکھیں۔ ہاں جی، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، یعنی یہ تو اہم بات یہ تھی کہ آپ نے سلیبس کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ تو سلیبس آپ کمپلیٹ کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح تو آپ کو، اگر آپ ٹائم کو مینیج نہیں کریں گے، اگر آپ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، گول کو سیٹ نہیں کریں گے، تو پھر تو 1.5-2 ماہ آپ کے اس طرح سے گزر جائیں گے کہ ہاں آج میں پڑھتا ہوں، آج میں پڑھتی ہوں، اور آج گیسٹ آ گئے ہیں، آج گھر کا کوئی کام ہے، اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ اپنے 24 آورس کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم پڑھنے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے بچ جائیں۔ اگر آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے، 2 گھنٹے آپ گھر کے کاموں کو کریں، اس طرح سے مینیج کریں کہ سارے کام ہو جائیں آپ کے۔ یا جو میل حضرات ہیں ان کا باہر کوئی کام ہے تو وہ بھی علیحدہ ٹائم فکس کریں اس کام کے لیے، موبائل کو یوز کرنے کا کوئی ٹائم رکھیں، اپنے مائنڈ کو کوئی ٹارگٹ دیں کہ اتنی دیر میں اتنا میں نے سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ پڑھتے ہی نہیں چلے جانا، بلکہ وہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے نوٹس بھی بنانے ہیں، اس کو ذہن میں بھی بٹھانا ہے، یا اس کو ہائی لائٹ بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ آپ کو بھولے نہ۔ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی پہ کنٹرول کرنا ہے، یعنی ٹائم مینجمنٹ میں
اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ آپ ہر اپنی جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم میرا ضائع ہو رہا ہے، ہر ایسی ایکٹیویٹیز سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ کورس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ ایک کتاب کو آپ شروع سے اینڈ تک پڑھتے ہیں اور آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوتی، تب تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ شروع سے اینڈ تک آپ ایک کتاب کو پڑھیں، اسے کمپلیٹ کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا مزاج اس طرح کا ہے کہ آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہی کتاب کو پڑھنے سے، تو آپ 3 کتابیں علیحدہ کر لیں یا 6 کتابیں علیحدہ کر لیں، ان کے لیے 20 دن کا ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے ان 6 کتابوں کو 20 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے سلیبس کو ڈیوائیڈ کریں، اس کے ساتھ ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کریں۔ انشاءاللہ جو ٹارگٹ آپ اپنے مائنڈ کو دیں گے وہ آہستہ آہستہ آپ اس پہ پورے اترتے جائیں گے، یعنی ایک دن آپ کو مشکل ہوگی، 2 دن مشکل ہوگی، اس کے بعد جیسے جیسے دن گزریں گے اسی طرح آپ کی عادت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تو دوا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت ہوتی ہے اور دعا کے ساتھ دوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تو دوا ہے۔ اب جو دعا ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے، وہ اس طرح سے ضروری ہے کہ دیکھیں جس طرح ہم سیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں یا کبھی بھی، جیسے ابھی اعلان PPSC انشاءاللہ کر دے تو ہم نا تعلقات ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی کسی کا تعلق MNA کے ساتھ ہو، کسی کا تعلق MPA کے ساتھ ہو، تو مے بی ہماری کوئی مدد ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بچوں یہ لوگ بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے دے دیں آپ کا ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا، یا آپ اس سفارش کے بیس پر آپ کا انٹرویو یا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اس چیز کو نا آپ بالکل ذہن سے نکال دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تیاری پہ فوکس کریں۔ اور اگر آپ نے تعلق مضبوط کرنا ہے تو صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اچھی نیت رکھیں تیاری کرتے وقت۔ یہ ایک ایسی جاب ہے اور ایسا پیشہ ہے جو بہت مقدس ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے اس چیز کا کلیم کیا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، اور استاد جو ہے نا وہ قوم کا معمار ہوتا ہے، استاد ہی قوم کو بناتا ہے۔ اور ہماری قوم کو تو ضرورت ہے اچھے اساتذہ کی، اچھے لوگوں کی، کہ وہ اچھی اس فیلڈ میں آئیں اور اچھی قوم کو تیار کریں۔ تو نیت کیا رکھنی ہے؟ صرف یہ نہیں کہ جاب مل جائے، بلکہ صدقہ جاریہ کی نیت رکھنی ہے کہ یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے انسانیت کی خدمت کا کام لے لے۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جو میتھ سے جن کا تعلق ہے یا جو سائیکالوجی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ کیسے ہے۔ تو علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہی ہے۔ وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اگر آپ اس کو اچھی نیت کے ساتھ پڑھائیں گے، اچھی نیت کے ساتھ آپ سکھائیں گے، جیسے انگلش والے ہیں، وہ بھی حضرت معاذ کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ تم عبرانی زبان کو سیکھو۔ تو زبانوں کا سیکھنا بھی اسلام میں ہے۔ میتھ کو سب سے پہلے بنایا مسلمانوں، مسلمان سائنٹسٹ نے ہی ان کو یعنی صفر کو ایجاد کیا اور بنایا۔ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں علم والے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہیں آپ کے لیے۔ ان کو پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری قوم کے لیے ضروری ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور چھوٹی سی کوشش اور کاوش میں نے بھی کی ہے کہ جو بچے اسلامیات کے ہیں، شہادت العالمیہ سے جن کا تعلق ہے، ان کی تیاری کروائی جائے، اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں میں نے بنائی ہیں شارٹ کوسچن کی اور MCQs کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ جہاں تک ہو سکے گا میں کوشش کروں گی ان کو اپلوڈ کرنے کی، تاکہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ ہو اور مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ ہاں جی، ایک بات اور کہ جو بچے وفاق المدارس سے جن کا تعلق ہوتا ہے، شہادت العالمیہ جنہوں نے کی ہوتی ہے، انہیں بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ان کو میں یہ بتاؤں گی کہ جو بچے جنہوں نے BA کیا ہوا ہے اور شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے، وہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اپلائی کرنے کے بعد پھر وہ تیاری اچھے طریقے سے کریں۔ وفاق کے سلیبس کو تیار نہ کریں، شہادت العالمیہ کے سلیبس کو تیار نہ کریں، بلکہ MA کے سلیبس کو تیار کریں۔ MA کا سلیبس IUB کا ہے یا پنجاب کا ہے، کوئی بھی سلیبس تیار کریں اور اچھے طریقے سے تیار کریں، ان کے نوٹس بنائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کو 100% شیورٹی کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔